اندھا، بہرا اور ننگا۔ ایک مرتبہ ایسی جگہ سے گزرا جہاں چند بچے بیٹھے تھے، ایک دوسرے کو کہانیاں سنا رہے تھے۔ بظاہر ان کہانیوں کا کوئی سر پیر نہ تھا، لیکن جب میں نے ان پر غور کیا تو عجیب و غریب معنی برآمد ہوئے۔ ایسی ہی ایک کہانی بیان کرتا ہوں، اسے غور سے سنیے، شاید اس ویرانے میں کوئی خزانہ مل جائے۔ ایک گنجان اور خوب آباد شہر میں 3 آدمی رہتے تھے۔ کہنے کو آدمی تھے مگر نہایت نادان اور نقائص سے بھرپور۔ ان میں سے پہلا دور دور کی چیزیں صاف دیکھ لیتا تھا، لیکن تھا اندھا۔ حضرت سلیمان کے دیدار سے اس کی آنکھیں بے نصیب اور محروم تھیں، لیکن کوسوں دور صحرا میں رینگنے والی چیونٹی کے پاؤں دیکھ لیا کرتا تھا۔ دوسرا آدمی کانوں کا بہت تیز لیکن پٹ بہرا۔ تیسرا مادرزاد برہنہ تھا جیسے چلتی پھرتی لاش، لیکن اس کی قمیض کا دامن بڑا دراز تھا۔ ایک دن اندھے نے کہا، 12 آدمیوں کا ایک گروہ چلا آتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں یہ کس قوم کے افراد ہیں اور اس میں کتنے آدمی شامل ہیں۔ بہرے نے کہا، ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، میں بھی ان آدمیوں کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں اور ان کی باتیں کرنے کی آواز بھی میرے کانوں میں برابر آ رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے خاصی بڑی جماعت ہے۔ ننگے نے گھبرا کر کہا، بھائیو مجھے خوف ہے، یہ لوگ کہیں میرے کپڑے نہ اتروا لیں۔ اندھا بولا، دیکھو دیکھو وہ قریب آ گئے ہیں، ان کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگ رہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری مرمت کریں، اس لیے پہلے ہی نکل بھاگو۔ بہرا کہنے لگا، بے شک تو ٹھیک کہتا ہے، ان کے قدموں کی آواز نزدیک آتی جا رہی ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ ننگے نے کہا، بھاگو بھاگو، ایسا نہ ہو وہ میری قمیض اتار لے، میں تو سب سے زیادہ خطرے میں ہوں۔ قصہ مختصر، تینوں آگے پیچھے دوڑتے بھاگتے شہر سے باہر نکلے اور مارے مارے ایک گاؤں میں پہنچے۔ اس گاؤں میں انہوں نے ایک خوب پلا ہوا ایک مرغ دیکھا، لیکن تھا بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، گوشت کی بوٹی اس کے بدن پر نہ تھی، ایسا لگتا تھا کہ ہڈیوں پر کھال مانڈ دی گئی ہے۔ اندھے نے سب سے پہلے مرغ کو دیکھا، بہرے نے اس کی آواز یعنی ککڑوں کو سنی، ننگے نے ہاتھ مار کر اسے پکڑا اور اپنی قمیض کے دامن میں چھپا لیا۔ مرغ بیچارہ مر کر خشک ہو چکا تھا اور کوے نے اس مردار کے بدن پر خوب ٹھونگے ماری تھی۔ انہوں نے وہیں گاؤں میں سے لوہے کی ایک بڑی دیگ حاصل کی۔ اس دیگ کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں پیندہ تھا نہ منہ، بس اس کو اٹھا کر آگ پر چڑھا دیا اور وہ پلا ہوا مرغ پکنے لگا۔ انہوں نے اتنی آنچ دی کہ ساری ہڈیاں پسلیاں گل کر حلوہ ہو گئیں۔ پھر انہوں نے وہ مرغ دیگ سے نکالا اور جس طرح شیر اپنا شکار ہڑپ کرتا ہے، اسی طرح اندھے بہرے اور ننگے نے وہ مرغ کھایا، اتنا کھایا کہ ناک تک میدا بھر گیا۔ وہ تینوں ایک مرغ کو کھا کر یکلخت نہایت قوی ہیکل اور ہاتھی کی طرح موٹے تازے ہو گئے۔ ان کا موٹاپا اس قدر بڑھا کہ اس جہاں کی بے کرام وسعتوں میں ان کی سمائی نہ رہی، مگر تعجب یہ ہے کہ اس فربہی کے باوجود دروازے کی باریک سی درز میں سے نکل جاتے تھے۔ اے عزیز، کیا عبرت کی جا ہے کہ مخلوق کو پیٹ ناک تک بھرنے کا ہوکا ہو گیا ہے۔ ہر شخص، خواہ اندھا ہو یا بہرا ہو یا ننگا، اسی فکر میں غرق ہے کہ بس دن رات کھائے چلا جائے اور کھا کھا کر ہاتھی بن جائے، خواہ وہ شے مردار ہو یا حرام یا گندی، شرط صرف یہ ہے کہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہو۔ اسے پیٹ بھرنے سے مطلب ہے، لیکن موت کی راہ پر چلے بغیر چھٹکارا نہیں، اور یہ وہ راہ ہے جو ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ کرن ہاں کرن سے قافلے اس دروازے کے باریک اور نادیدہ درز سے نکلے چلے آتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس دروازے میں درز ہے وہ دروازہ ہی دکھائی نہیں دیتا۔ اس عجیب و غریب واقعات میں امید کی مثال بہرے کی ہے، جو دوسروں کے مرنے کی خبر تو سنتا ہے مگر اسے اپنی موت سنائی نہیں دیتی، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ حرص و ہوس کی مثال اندھے کی ہے، جو مخلوق خدا کے ذرا ذرا سے عیب کو بخوبی دیکھتا ہے اور 4 دانگ عالم میں ان کی ڈونڈی پیٹ دیتا ہے، مگر اس بد نصیب کی بصارت سے محروم آنکھ اپنا عیب نہیں دیکھتی۔ افلاس کی مثال ننگے کی ہے، اسے بس یہ ڈر ہے کہ کوئی اس کی قمیض نہ چھین لے، حالانکہ ننگے کے پاس ہے ہی کیا جو کوئی چھین لے گا۔ یہ دنیا دار ہے اور جب مال حب مال اس کی رگوں پے میں اترا ہوا ہے، وہ نہیں جانتا کہ دنیا فانی میں ننگا ہی آیا ہے اور ننگا ہی جائے گا، لیکن ساری زندگی چور کے خوف سے اس کا جگر خون ہو کے گھلتا رہتا ہے۔ ایسا شخص نزے کے عالم میں بھی دنیا دنیا ہی پکارتا ہے اور عاقبت سے زیادہ اسے اپنے مال کی فکر ہوتی ہے۔ اس وقت اس کی جان خود اس پر کہکہے لگاتی ہے اور کہتی ہے، کیا تعجب ہے کہ یہ بے وقوف دنیا میں کس واسطے خوف کھایا کرتا تھا۔ یہ وہ گھڑی ہے جب مال کی محبت رکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا مفلس اور نادار تھا، اور صاحب حس کو علم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کس بے ہنری میں کٹی ہے۔ اے عزیز، تمام علوم و فنون کا جوہر یہ ہے کہ تجھے معلوم ہو اس بار پر اس پر آنے والے روز تیرا کیا درجہ ہوگا۔ اپنی اصل پر توجہ کر جو تیرے سامنے ہے۔ دنیا جہان کے علوم عقلی جاننے سے کہیں بہتر ہے کہ تو اپنی اصلیت کو پہچانے۔